السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ رعد کے رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو ہم 2 پارٹ میں پڑھیں گے۔ آج پارٹ 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھائے ہوئے ہے، کل انثی، ہر مادہ، جانوروں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، جو بھی مادہ ہے، جو بھی مونس ہے، وما، اور جو تغید، سکڑتے ہیں، الارحام، پیٹ، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کہ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، چاہے وہ نر جنس کا ہے یا مادہ کا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اور پیٹ کب سکڑتے ہیں، کب بڑھتے ہیں، کب سکڑتے ہیں، یہ سب علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَكُلُّ، اور ہر چیز، عندہ، اس کے پاس، بمقدار، مقرر حد کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، ہر چیز کی مقدار، وقت کا تعین اس نے کر دیا ہے۔ یہ اس کے علم کی شان ہے۔ باقی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کسی چیز کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، نہیں۔ اس کی قدرت کاملہ پر کچھ بھی موقوف ہے کہ وہ کوئی بھی لکھی ہوئی چیز کو بھی مٹا سکتا ہے، اور جو لکھ دی گئی ہے اس کو ثبت بھی کر سکتا ہے، یعنی مضبوطی بھی عطا کر سکتا ہے، اس پر مہر بھی ثبت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا سے بہت ساری چیزیں جو ہے ان میں رد و بدل بھی کرتا ہے، اپنے ولیوں کی دعا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی شان اور ہے، اس کی قدرت کی شان اور ہے۔ عالم الغیبی، وہ علم رکھنے والا ہے غیب کا، والشہادتی، اور ظاہر چیزوں کا، سامنے عیاں چیزوں کا، ہر نہاں اور عیاں کو وہ جاننے والا ہے۔ الکبیر، بہت برتر ہے، المتعال، عالی رتبہ ہے۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو کوئی، اسر القول، خاموشی سے، سرگوشی سے بات کرے، ومن جاہر، جو کوئی بلند کرے بھی، اس کو، جو کوئی بلند آواز سے بات کرے یا سرگوشی سے آہستہ آواز کرے، سب اس کے لیے برابر ہے۔ ومن، اور جو کوئی ہوا وہ مستخفٍ باللیل، رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو، وسارب، اور چلتا پھرتا ہو، بالنہار، دن کی روشنی میں، چاہے دن کی روشنی میں ہو چاہے رات کی تاریکی میں، اس کے لیے ہر چیز برابر ہے، یعنی اس کے علم میں، اس کی شان قدرت میں، اس کی نظر میں، اس کی نگاہ میں، ہر چیز برابر ہے، چاہے آپ جس بھی آواز میں بات کرو وہ جانتا ہے۔ لہو، اس کے لیے، یعنی اس انسان کے لیے، اس نے کیا کیا ہے، معقبات، مقرر کیے ہیں آگے پیچھے آنے والے، من بین یدیہ، جو اس سے آگے آتے ہیں، من خلفہ، جو اس سے پیچھے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس کے آگے اور پیچھے مقرر کر رکھے ہیں، کیا مقرر کیے ہیں؟ فرشتے، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس نے اس پر، ہر انسان پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا، ما بقوم، جو کسی قوم کی حالت ہو، حتی یہاں تک کہ یغیر، وہ بدل لیں، ما بانفسہم، جو ان کی اپنی حالت ہو۔ جو اپنی حالت قوم بدلنے کی کوشش کرتی ہے، سوچ لیتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ خود کو بدلے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ وَإِذَا، اور جب اراد اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، عذاب کا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لے، فلا مرد، پس نہیں لوٹایا جائے گا، لہو، اس کو، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا، اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من وال، کوئی بھی مددگار، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، یریکم، تمہیں وہ دکھاتا ہے، البرق، بجلی، خوفاً، خوف دلانے کے لیے، وطمعاً، اور امید دلانے کے لیے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ، اور اٹھاتا ہے بادلوں کو، الثِّقَالَ، جو کہ بھاری ہوتے ہیں، بھاری گھنے بادلوں کو بھی اٹھا کے چلاتا ہے، اور بارشیں، مختلف مقامات پر بارشیں برساتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ امید دلانے کے لیے ہے، کبھی تو بارش ہے، کبھی گرج چمک ہے، کبھی سخت بجلی ہے۔ سخت بجلی میں تو خوف انسان کو اللہ تعالیٰ کے
قہر کا، اللہ کے عذاب کا اور اس کے غلبے کا خوف جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بادل ہے، گرج ہے صرف، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے اس کی رحمت کی۔ وَيُسَبِّحُ اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد گرج بھی، اس پر ایک متعین فرشتہ ہے، اس کے ذکر آیا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم سے وہ جو گرج ہے بادلوں کی وہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے بحمدی اس کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے من خیفاتہ اس کے خوف سے۔ اب فرشتوں کا لفظ الگ سے آ گیا تو پتہ چلا کہ گرج بھی اس کا اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو متعین فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ پھر وہ گراتا ہے بِہَا ان کو مَن یشاء جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ اور وہ یجادلون جھگڑا کر رہتے ہیں فی اللہ اللہ کے معاملہ میں، یعنی کہ کفر پر، اہل کفر پر کڑکتی بجلیاں گرانا بھی اسی کا کام ہے، کیونکہ وہ اس کے معاملہ میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَهُوَ اور وہ شدید المحال سخت گرفت فرمانے والا ہے۔ جو یہ سمجھ لیتے ہیں، جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا اور وہ اسی طرح دندناتے پھریں گے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی کڑکتی بجلیاں گراتا بھی ہے اور ان کو اپنی گرفت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اور وہ جو گرج چمک ہے، کڑک ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ گرج، وہ چمک، وہ بجلیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو یہ انسان کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا۔ لہو دعوت الحق کی اسی کے لیے حق کی دعوت ہے، والذین یدعون اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق کی طرف بلاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے کلام جو اتار کے، اپنی وحی نازل فرما کے۔ والذین وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون جو اس کو جواب بھی تک نہیں دیتے، لہم ان کو بشیء کچھ بھی، ان کی مثال ایسے ہی ہے الا مگر کا باسطن جیسے پھیلائے ہوئے ہو کفیہ اپنے ہتھیلیاں الی الماء پانی کی طرف، لیجبلغ کہ وہ پہنچ جائے فاہ اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ اور وہ پانی تو ہرگز اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا۔ یعنی ان کے بتوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہاتھ پھیلائے بیٹھا وہ پانی کے لیے، اور اس بندے کے دل یہ ہو کہ وہ پانی خود ہی اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور نہیں کافروں کی دعا، ان کی جو عبادتیں ہیں، ان سے جو مانگنا ہے بتوں سے، ان سے دعائیں کرنا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے وہ بالکل ضائع جا رہا ہو۔ دلال کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، ٹھیک ہے، گمراہی ہے ان کے لیے، تو یہ جو ہے ان کی دعا بھی ضائع جا رہی ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے یسجد سجدہ کرتی ہے، جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا چاہے وہ خوشی سے کرے، وکرہن چاہے نہ خوشی سے، تو خوشی سے کر لینا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، نہ خوشی سے بھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز تخلیق جو اسی نے کی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ شام کو، والآصال اور صبح و شام ہر چیز کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے ذکر آیا اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، تو گرج اور چمک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں پہ ذکر آ گیا کہ کل کائنات کی ہر چیز کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کا سجدہ کرتا ہے، تو انسان کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ پھر کیوں اللہ کے حضور نہ جھکے، اور یہ جھکنا صرف ظاہری اعضاء کا نہ ہو، اپنے قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھک جائے۔ یہاں پہ سجدہ واجب ہے ہر سننے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے پر بھی، تو یہاں پہ سجدہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔